सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब सेहत ज़िंदगी के साथ आपका फैमिली नॉलेज, आपका दोस्त डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ मेरे बहन भाई और हमारे नाजरीन जो हैं वो खुश खुरम होंगे, सेहतमंद होंगे। बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं विंटर सीजन्स की, तो वो जो हैं बच्चों के साथ खुश भी होंगे, सैर सपाटा भी कर रहे होंगे और किसी दूसरे शहर भी जा रहे होंगे, ठंडी जगह पे भी जा रहे होंगे जहाँ बर्फबारी हो रही है। तो आज हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। वजह यह है कि हमने इससे पहले एक प्रोग्राम किया था एलर्जी के ऊपर, और उसके अंदर खारिश जिसे कहते हैं, इच के बहुत से जो है वजूहात वो भी हमने बयान किए थे। तो बहुत से सवालात ऐसे आ गए और बहुत से बहन भाइयों ने लिखा कि हमें क्रॉनिक अर्टिकेरिया यानी ऐसी खारिश जो कि दायमी होती है, जाती नहीं है, आती जाती रहती है, कभी ज़्यादा दिनों तक रहती है, कभी कम दिनों तक रहती है, समझ नहीं आती किस चीज़ से हो गई, किस कपड़े से हो गई। तो हम आज उसके बारे में बात करते हैं। तो हम उसे अपनी ज़ुबान में कहते हैं अर्टिकेरिया। और अर्टिकेरिया की फिर दो किस्में होती हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट तो वो होती है कि आपने कोई दवाई खा ली, कोई ऐसी चीज़ खा ली आपने कि जिससे आपको रिएक्शन हो गया, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गए या जैसे कि नट्स हो गए, या आपने कोई गोश्त खा लिया, मछली, अंडा या कोई प्रोटीन खा लिया, या कोई दवाई ऐसी खा ली कि जिसका रिएक्शन हो गया। वो रिएक्शन अगर शदीद है और जल्द पे छपाकी पड़ जाए, होंठ सूज जाएं, आंखें सूज जाएं, चेहरे का रंग और जो है वो बदल जाए, और मरीज या बंदा जो जो हमारा एलर्जी का शिकार होता है, वो अल्लाह माफ़ करे कि वो बहुत ही अजीब सूरत हाल होती है, देख के ही लोग डर जाते हैं। उसमें सांस के ऊपर जो है बहुत दबाव पड़ता है, ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है, नब्ज़ की रफ्तार बहुत ज़्यादा हो जाती है, बेहोशी तक हो जाती है। उस सूरत हाल में तो जो है मरीज़ को फ़ौरन जो है आप नज़दीक तरीन मेडिकल सेंटर ले जाएं, ताकि वो एक्यूट एलर्जी को, जैसे एनाफिलेक्सिस भी कह सकते हैं, वो जो है दूर करते। और साथ ही साथ में एक्यूट एलर्जी में भी वॉमिटिंग हो सकती है, मतली हो सकती है, खाते ही कोई चीज़, अंडा खाया या कोई ऐसा गोश्त का टुकड़ा खा लिया जो कि जैसे मछली का पीस हो, तो फ़ौरन ही कैश शुरू हो जाए, तो ये एक्यूट एलर्जी में आता। अब आता है क्रॉनिक अर्टिकेरिया, यानी पुरानी खारिश, या जिसे आप कह भी सकते हैं दायमी खारिश। तो आप परेशान होंगे कि दायमी कैसे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। असल में हमारे बदन में चूंकि कोई ऐसी चीज़ चली जाए तो उसको जब बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, तो आपकी बॉडी जो है उसको जो है रिएक्ट करती है। हमारे खून में सफ़ेद जसीमे होते हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं, वो उस जगह पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, वहाँ की जिल्द रेड हो जाती है, सूज जाती है, एडिमा हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, खारिश होती है, वो जिल्द जो है सुर्ख हो जाती है, छपाकी निकल जाती है, मोटे मोटे गांबड़ से पड़ जाते हैं, जैसे हम अपनी ज़ुबान में मटाका भी कहते हैं। रेज्ड एरियाज होते हैं, वो हम आपको दिखा देंगे। तो वो रेज एरिया बदन के ऊपर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर सुरख 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 उभरे हुए जो है चीज़ें होती हैं, और मरीज़ को सख्त खारिश आती है, बिलखसूस धूप में, या रात को मरीज़ रज़ाई में चला जाए, या गर्म अशिया खा रहा हो, जैसे गरम गरम चाय कॉफ़ी पी रहा है, या मिर्च वाली कोई चीज़ खा रहा है, तो वो खारिश बहुत ज़्यादा हो जाती। अब इसकी कई किस्में हैं। तो हमारे बदन में जो केमिकल मेडिएटर्स जो कि खारिज होते हैं, उसमें बहुत सारे मेडिएटर्स हैं जिनका मैं आपको नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो है हिस्टामिन। तो हिस्टामिन जो है वो जो है खून की मिकदार को भी बढ़ाती है, कैपिलरीज में खून को ज़्यादा दौड़ाती है, वहाँ जो है WBCs बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और जो है हमारे जो WBCs वहाँ जाके उस फॉरेन बॉडी को अटैक करते हैं। इस अमल को कीमोटेक्सिस कहते हैं, यानी कि बहुत सारे जो है सेल जाके उसको, जो जरासीम या कोई ऐसी चीज़ या अद्वियात जो हमारे बदन में होती हैं, उसके अगेंस्ट लड़ना शुरू कर देते हैं। अब इसके अलावा ये होता है कि इसकी 3-4 निशानियां हैं। एक तो यह कि जल्द वहाँ रेड हो जाएगी, दूसरा वो गर्म हो जाएगी, उस जगह का जो टेम्परेचर है वो रेज हो जाएगा, साथ में खारिश होगी। ये खारिश 10-15 मिनट के लिए भी हो सकती है, आधे घंटे तक भी हो सकती है, यहाँ तक कि पूरा दिन भी रह सकती। फिर कुछ एरियाज ऐसे होते हैं कि अगर हम उनको अपने अंगूठे से यूं दबा दें उस सुर्ख एरिया को, तो वो सफ़ेद हो जाता है, और जब हम उसे छोड़ते हैं वो फिर रेड हो जाता है। तो इसकी अर्टिकेरिया की कई किस्में हैं। ये एक्जिमा में भी होता है, ये ड्रग एलर्जी में भी होता है, ये फूड एलर्जी से भी हो सकता है,
یہ فیوم سے پرفیوم سے بھی ہو سکتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء سے ہو سکتا ہے، پھلوں سے ہو سکتا ہے، اناج سے ہو سکتا ہے، بالخصوص پروٹین سے ہوتا ہے، چاہے وہ پلانٹ پروٹین ہو یا جو ہے ہمارے جو ہے گوشت والے جو ہے اینیمل پروٹینز ہو۔ پھر وہ لوگ جو کہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں، باغوں میں کام کرتے ہیں، تو بعض مالی اور بعض کسان ایسے لوگ ہیں کہ جن کو مختلف قسم کی گھاس جو ہے اس سے بھی ہو سکتی ہے، کچھ گھاس جو ہے اس کے اوپر کیڑے بھی ہوتے ہیں، ان سے بھی ہو سکتی ہے۔ غرض کہ یہ ہے کہ الرجی کا ہونا کسی بھی چیز کے ساتھ ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو الرجک ہو۔ تو اس میں آپ کو ان چیزوں کی ڈائری رکھنی پڑتی ہے، لکھ کے رکھیں، پھر یہ دیکھیں کہ کتنی دیر تک وہ جلد یا وہ علاقہ سرخ رہا، کتنی شدید کھانسی تھی، کتنی بے چینی رہی، کیا اس سے بخار تو نہیں ہوا، کیا اس سے قے اور دست تو نہیں شروع ہو گئے، یہ ساری چیزیں نوٹ کرنے کی ہوتی ہیں۔ تو میری بہن اور میرے بھائیوں، ہوتا یہ ہے کہ آج آپ نے بہت ساری مونگ پھلی کھا لی، 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کے بدن کے اوپر خارش شروع ہو جائے گی۔ ہر کسی کو نہیں، صرف اس کو کہ جو الرجک ہوگا۔ کسی نے خشک میوہ جات کھا لیے، کسی نے مچھلی کھا لی۔ اب اس کی قسمیں بہت ساری ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی جلد کو صرف ٹچ کر لیا جائے کسی بھی نوکیلے آبجیکٹ کے ساتھ، وہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کسی کے ایسے شخص کے بدن کے اوپر ایک کراس لگا لیں تو وہ جگہ پہ کراس والی جگہ جو ہے سرخ ہو جائے گی، سوج جائے گی، اور جو ہے اس میں پلازما آ جائے گا، خون کا جو ہے وہ جو پانی ہوتا ہے وہ سیپچ کے ذریعے وہ جو ہے نکل آئے گا، اور وہ جگہ بہت ابھری ہوئی ہو جائے گی اور اس میں خارش ہوگی۔ تو اس کو ڈرماٹائٹس ڈائموگرافیکا بھی کہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک بڑی عجیب چیز یہ ہے کہ ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہ جن لوگوں کو ایسی الرجی ہوتی تھی کہ جن کے بدن کو ٹچ کر دیں تو وہ سرخ ہو جاتے تھے اور گھنٹوں سرخ رہتے تھے، ایسے لوگوں کے ذریعے جاسوسی کروائی جاتی تھی۔ تو بادشاہ جو ہوتا تھا اس وقت کا یا ان وقت کا جو سپہ سالار جو کہ محل میں یا دارالخلافہ میں ہوتا تھا، وہ ایسے لوگوں کے پیٹھ کے اوپر پوری تحریر لکھ دیتے تھے اور ان کو جو ہے فقیروں کے بھیس میں، عام آدمیوں کے بھیس میں فوج میں بھیج دیتے تھے، تو وہ آگے کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ کے اپنے کمانڈر کو یا اپنے جو ہے لیڈر کو بتاتا تھا، تو وہ اس کی قمیض اٹھا کے پڑھ لیتا تھا کہ بادشاہ وقت نے جو ہے یا پرائم منسٹر نے یا جو دوسرا جو سیکنڈ ان کمانڈ ہے اس نے یا فرسٹ ان کمانڈ اگر بادشاہ کے پاس ہے تو اس نے اپنی لڑنے والی سرحد کے اوپر کیا پیغام بھیجا ہے۔ دیکھیں کیا عجیب چیز ہے کہ ایک بیماری ہے اور اس بیماری سے بھی جو ہے عقل والوں نے کام لے لیا اور اپنے خط جو ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ لکھ کے جو ہے بھیجنا شروع کر دی۔ تو غرض یہ ہے کہ اس میں ری ایکشن ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو کھانے پینے کی چیزوں کو، کچھ کو لگانے کی، جیسے کریمز ہیں، آئلز ہیں، کچھ لوگوں کو فروٹ سے ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو ڈرائی فروٹ سے ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو ٹیلکم پاؤڈر سے ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو بیکری کے آئٹم سے ہوتی ہے۔ زیادہ تر یہ اینیمل پروٹین سے ہوتی ہے، کیونکہ اینیمل چاہے وہ مچھر کاٹ گیا ہو، چاہے وہ کوئی کیڑا کاٹ گیا ہو، یا آپ نے گوشت کھایا ہو، یا آپ نے کوئی ایسی چیز کھائی ہو کہ اس میں اینیمل پروٹینز ہو، جیسے کہ انڈا ہے، مچھلی ہے اور گوشت ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بار بار ہوتا ہے۔ اصل میں یہ لوگ امیونو کمپرومائز بھی ہو سکتے ہیں، کرونک مریض بھی ہو سکتے ہیں، یا ان کے جو ہے امیون سسٹم بہت کمزور ہو جاتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس چیز سے یہ ہوا ہے۔ غرض ان کو لسٹ رکھنی چاہیے، جب ہو جائے تو دیکھیں پچھلے 24 گھنٹے میں آپ کہاں گئے، کدھر گئے، کیا کھایا، کیا پیا، ان تمام چیزوں کی جو ہے ان کو نوٹ کیا کریں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کس چیز سے الرجی ہے۔ کرانک ارٹیکیریا بدقسمتی سے بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے۔ کپڑے بدلنے میں تکلیف ہوتی ہے، گرمی میں الگ تکلیف ہوتی ہے، سردیوں میں الگ تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ خواتین و حضرات ایسے ہیں کہ جن کو ٹھنڈ میں جو ہے چھپاکی نکل آتی ہے اور ٹھنڈ کے اندر جو ہے جلد کے اوپر خارش ہو جاتی ہے اور موٹے موٹے تھپڑ پڑ جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو شدید گرمی میں ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو شدید سردی میں ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی جو ہے سمجھنا ہوگا، کیونکہ ہماری اسکن بہت سینسیٹیو ہوتی ہے، تو وہ جب ریئیکٹ کرتی ہے تو ہمیں جو ہے وہ چھپاکی جو ہے وہ نکل آتی۔ اب کرنا کیا چاہیے، علاج کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پیٹ پہ کیڑے نہ ہوں، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو اپنے فیملی معالج کے پاس جائیے، صورتحال اسے بتا دیجئے، اپنے جلد کی فوٹوگراف لے لیجئے، اپنے جلد کی فوٹوگرافز کو محفوظ کر لیجئے، اپنے ڈاکٹر کو وہ بتائیے، جب ہو جائے وہ وقت لکھیے، جب ہو جائے کتنی دیر کے لیے ہوا، کتنی ٹائم تک کے لیے ہوا، اور آپ نے کیا کیا کھایا تھا۔ پیٹ کے کیڑے دور کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے اس کے لیے جو دوائی استعمال کرتے ہو وہ ہے اینٹی ہسٹامین۔
ایک اینٹی ہسٹامین آج کل بڑی اچھی آئی ہوئی ہیں جس سے کہ نیند نہیں آتی، آپ اپنے دفتر جا سکتے ہیں، آپ کام کاج کر سکتے ہیں، آپ پڑھائی کر سکتے ہیں، آپ پڑھا سکتے ہیں۔ تو وہ ڈے ٹائم اینٹی الرجک لینا ہوتا ہے، رات کو ہم لانگ ایکٹنگ جو ہے اینٹی الرجک دیتے ہیں، اور ساتھ میں کوشش کرتے ہیں کہ ایسے ایمولینٹ یا ایسی کریمیں دی جائیں جو کہ اینٹی پروریٹک ہوں، جن میں اینٹی ہسٹامین بھی ہو اور وہ ہماری جلد کو نقصان نہ پہنچائیں۔ وہ ہماری جلد کے اوپر جو ہے ہم لگاتے ہیں، ہم لوکل اسٹیرائڈ بھی دیتے ہیں، ہم سسٹمک اسٹیرائڈ بھی دیتے ہیں۔ ایکیوٹ ٹرٹیکیریا یا ایکیوٹ الرجی میں ہم جو ہے وہ اسٹیرائڈ دیتے ہیں فار اباؤٹ اے ویک، اور میں بھی ہو سکتا ہے کہ 10-15 دن، لیکن یہ ہے کہ عموماً اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں، اینٹی الرجک اور ساتھ میں ایسے لیکوڈ یا کریمز ہم میں لگانے پڑتے ہیں کہ جن میں کہ اسٹیرائڈ ہوتا ہے۔ جب یہ مکمل آپ اسے کور کر لیں، آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے، تو پھر آپ جو ہے ان تمام چیزوں کی لسٹ بنا کے رکھیں، اپنے ڈاکٹروں کو بھی بتائیں، جس چیز سے ہوتی ہے وہ آپ کو معلوم ہوگا، تو یہ انشاءاللہ اس سے بہت سا بچ سکیں گے۔ کچھ لوگ جو ہے جانوروں کی کھال استعمال کرتے ہیں کپڑوں میں یا جیکٹس میں، اس سے بھی یہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو آپ کو معلوم کرنا ہوگا، ایک لسٹ بنانی ہوگی کہ کھانے کی چیز سے ہوا، علاقہ بدلنے سے ہوا، کسی جگہ پہ آپ گئے، مہمان ہوئے، واپس آئے، پتہ چلا کہ آپ کو چھپاکی شروع ہو گئی ہے۔ کچھ لوگوں کو تو اس سے بھی ہو جاتا ہے کہ میٹھے پھل گرمیوں میں وافر مقدار میں ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے بھیڑیں بیٹھتی رہتی ہیں، وہ جو ہے اس پھل کو کاٹتی ہیں تو عموماً اپنے ڈنگ جو ہے، جو ان کے سٹنگز ہوتے ہیں وہ اس میں چھوڑ دیتی ہیں۔ وہ ایسی چیزیں بھی لے کے جو ہے نہیں کھانی چاہیے۔ جو فروٹ کا چھلکا ڈیمیج ہو گیا ہو وہ بالکل نہ کھائیے، جس پہ مکھیاں یا ایسی چیزیں بیٹھ رہی ہوں جن سے کہ الرجی ہوتی ہے، تو وہ آپ کو ایوائڈ کرنی ہوگی۔ پانی کی مقدار زیادہ پئیں، زیادہ تیز دھوپ میں نہ جائیں، زیادہ گرم کپڑے جو اونی ہوتے ہیں وہ نہ لیں۔ آپ سب سے اوپر والی جو ہوتی ہے وہ اونی کپڑوں کی لیں، لیکن زیر جامہ جو ہوتا ہے اور ویسٹ جو ہوتی ہے، جو کہ آپ کی بنیان ہوتی ہے، وہ تمام جو ہے وہ سوتی کپڑوں کی ہونی چاہیے۔ یہاں میں ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگوں کو جن کو بدن کی خشکی ہوتی ہے، اور وہ یہ مختلف صابن جو ہیں ان سے نہاتے ہیں جن میں صرف خوشبو ہوتی ہے، اور وہ اچھا نہیں ہوتا باڈی کے لیے، اس سے بھی جو ہے اسکن الرجی ہوتی ہے، اور بڑی شدید جو ہے وہ خارش ہوتی ہے۔ بالخصوص آج کل کے دنوں میں کہ جب لوگ ہیٹر بھی لگاتے ہیں، رضائی اور کمبل بھی لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جب وہ نہا لیا کریں تو نہانے کے بعد بدن کے اوپر یا ناریل کا تیل یا جو ہے زیتون کا تیل لگایا کریں گے، تو اس سے بھی جو ہے خارش اور الرجی سی بچت ہوگی۔ شکریہ۔